کوئی بندہ کہے کہ ہم عید غدیر والے تو ہوگا، کوئی سنی عید غدیر والا نہیں ہو سکتا۔ عید غدیر کا معنی صدیق اکبر کی خلافت کا انکار ہے، عید غدیر کا معنی حضرت عمر کی خلافت کا انکار ہے، عید غدیر کا معنی حضرت عثمان کی خلافت کا انکار ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ بلا فضل نہیں ہے۔ اعلان ہو رہا تھا جس کا میں معبود اس کے علی معبود، جس کا میں دوست اس کے علی دوست، جس کا میں مشکل کشا اس کے علی۔ حضرات گرامی قدر، کیا شان ہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، عمرو بن عبد الغفور 90 سال کا پورا خرام اور 1000 کے مقابلہ کرنے والا اکیلا کافروں کا سورما خندق کو پار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بھیجو میرے مقابلے میں کسی کو۔ مولا علی المرتضیٰ کا کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا بیٹھ جائے، بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر سرکار نے فرمایا بھی بیٹھ جائے، بیٹھ گئے، تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے، سرکار نے فرمایا علی یہ عمرو بن عبد الغفور ہے۔ عرض کیا حضور ہے تو ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں سرکار، میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ سرکار پھر دستار بھی دیتی تے تلوار بھی دیتی۔ آپ اور لفظ بڑے قابل توجہ ہیں جو سرکار نے مولا علی کو بھیجتے ہوئے ارشاد فرمائے، فرمائے اے اللہ، میں نے بدر کے اندر عبیدہ بن حارث کو بھیجا، وہ شہید ہو گئے، پلٹ کرنے میں آئے۔ میں نے احد کے اندر اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ شہید ہو گئے، مجھ سے جدا ہو گئے۔ یا اللہ علی بھیج رہے ہیں، علی کو مجھ سے جدا نہ کرنا۔ مولا علی کے عمرو بن عبد الغفور، اس نے کہا کہ آپ کے والد سے میری دوستی تھی، آپ بھتیجے لگتے ہیں، میں نہیں لڑنا چاہتا، اور میں تو نہیں لڑنا چاہتا، میں تجھے چچا نہیں سمجھتا، میں تجھے دین کا دشمن سمجھتا ہوں۔ عمرو بن عبد الغفور 1000 کا اکیلا مقابلہ کرنے والا زمین پر تڑپ رہا تھا، اور اسی منظر کو اگر خیبر کے پس منظر میں دیکھا جائے تو وہاں مرحب جو یہودیوں کا سردار تھا، اس نے جب اپنے تعارف میں بڑا لمبا رجز پڑھا، شعر پڑھے، اپنا تعارف کروایا، میں کون ہوں، میں فلاں کا پتر ہوں، کون اپنی بہادری بیان کی ہے، لمبا قصیدہ پڑھا، اور آخر میں اس نے کہا کہ مجھے مرحب کہتے ہیں۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے کوئی لمبی بات نہیں کی، لمبی بات نہیں کی آپ نے، اس نے قصیدہ پڑھا، اپنا تعارف کروایا بڑا لمبا، لیکن جب مولا علی المرتضیٰ بولے، اس نے کہا میں مرحب ہوں، آپ نے جواب میں صرف اتنا کہا، فرمایا تو مرحب ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اگر تو مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو، ہر شیر کو۔ میں نہیں، شیر اپنی کچھار میں ہو تو اسد، کچھار سے باہر نکلے تو زرگم، جیل قدمی کرے تو زیغم، شیر دشمن پر نظر ڈالے تو غضنفر، شیر اپنے دشمن کو دبوچ لے، اس شیر کو حمزہ کہتے ہیں۔ جو شیر اپنے دشمن کو سانس نہ لینے دے اس شیر کو عباس کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے دشمن کے دو ٹکڑے کرتے اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ جن کا ذکر کرتے ہوئے آج بات لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ امام حسن کا ذکر کریں گے تو پھر بتانا پڑے گا انہوں نے اقتدار کس کے لیے چھوڑا، کس کے ساتھ صلح کی، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی۔ جو داتا صاحب نے کشف المعجون میں لکھا، جب تک نظام حق کے تابع تھا
مولا علی دے پتروں تلوار نہیں چلی اور جس وقت حق رخصت ہو گیا یزید آ گیا پھر امام علی مقام نے تلوار اٹھائی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت بھی کی ہے ایک جملہ ذہن میں رکھنا صرف اقتدار نہیں چھوڑا بیعت بھی کی ہے کب 40,000 بندہ امام حسن کے ساتھ تھا اس وقت اور کربلا نہیں تھا مدینہ طیبہ تھا پیاس نہیں تھی پانی تھا بھوک نہیں تھی کھانا تھا ہتھیار کا فقدان نہیں تھا ہتھیار موجود تھے 40,000 بندہ تھا حضرت امام حسن نے اقتدار چھوڑا جواب سے کہا کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا پوری ریاست